اگر کولڈ ڈرنک کی بات کریں تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے کوکا کولا کی کمپنی آتی ہے۔ یہ کمپنی اتنی بڑی ہے کہ یہ ڈیلی کی 1.9 بلین بوٹلز ورلڈ وائڈ سیل کرتی ہے۔ ابھی یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے اتنی بڑی اور فیمس کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کمپنی کو سٹینڈ کرنے میں اور کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ڈاکٹر جان پیمبرٹن 1831 میں ایک چھوٹے سے قصبے ناکسویل میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش روم جارجیا میں ہوئی۔ جب وہ 19 سال کا ہوا تو اس نے تھامسونین میڈیسن میں پریکٹس کرنے کا لائسنس حاصل کر لیا، اور اس سے کچھ ہی سالوں بعد اس نے میڈیکل کالج آف جارجیا سے فارمیسی میں گریجویٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے کولمبس میں اپنی ایک چھوٹی سی میڈیسن کی دکان کھولی۔ امریکن سول وار میں ڈاکٹر جان نے کافی خدمات پیش کی، جس کی وجہ سے ان کو لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ ملا، مگر بدقسمتی سے 1865 میں کولمبس کی لڑائی کے دوران ان کے سینے پر چاقو کا کافی گہرا گھاؤ لگ گیا۔ گھاؤ اتنا گہرا تھا کہ جان کے بچنے کی بالکل امید نہیں تھی، لہٰذا ڈاکٹروں نے اسے درد کو کم کرنے کے لیے مارفین دی، مگر جان اس مارفین کی وجہ سے معجزانہ طور پر بچ گیا۔ جب امریکن سول وار ختم ہوئی تو جان نے خوشگوار زندگی گزارنے کا سوچا۔ اس نے اپنی فیملی کو اٹلانٹا منتقل کر دیا اور خود ایک فارماسیوٹیکل فارم کا ممبر بن گیا، جو اس وقت یو ایس کی سب سے فیمس اور امپریسو لیبز میں سے ایک مانی جاتی تھی، اور اس سے جان اٹلانٹا کا سب سے فیمس فزیشین کہلایا جانے لگا۔ مگر ایک بات جان کو بہت افسردہ کرتی تھی، وہ یہ کہ جان اپنی زندگی بچانے کے لیے مورفین کے عادی ہو گئے تھے، جس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا وہ اس جد و جہد میں مصروف رہتے تھے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی مل جائے جس سے اس کا علاج ہو سکے۔ اسی دوران اس نے وین ماریانی نامی مشروب کے بارے میں سنا۔ اس میں کوکا لیوز اور ریڈ وائن شامل تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر جان کو آئیڈیا آیا کہ وہ اپنی دوا بنائے گا جس میں کوکا لیوز، ریڈ وائن اور کولا نٹ شامل ہوں گے، اور اسے اس نے پیمبرٹن فرینچ وائن کولا کا نام دیا۔ کوکا لیوز درد، پیاس، بھوک اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے تھے، اور ڈاکٹروں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں مارفین کا بھی علاج ہے۔ جان کا یہ خیال تھا کہ اس کی یہ فرینچ وائن کوکا نشے کے علاج کے علاوہ ڈپریشن، سر درد سمیت مختلف بیماریوں کا علاج بھی کر سکتی ہے، لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ اپنی لیب میں اس شربت کو بنائے گا اور اسے باقی لیبز میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ اس کا یہ علاج فوری طور پر متاثر ہوا اور کافی لوگوں نے اسے استعمال کیا، مگر 1885 میں جب جان نے اپنی فرینچ وائن کو مارکیٹ میں لانچ کیا تو اسی سال اٹلانٹا کی گورنمنٹ نے الکوہل پر پابندی لگا دی۔ اس سے جان کو خطرہ پڑا کہ اس کی یہ وائن بند کر دی جائے گی، لہٰذا اس نے اس کا فارمولا چینج کرنے کا سوچا۔ اس نے جب اس میں سے وائن کو نکال دیا تو کولا نٹس کی وجہ سے یہ کڑوی ہو گئی۔ جان نے اسے خوش ذائقہ بنانے کے لیے اس میں کافین، شوگر، سٹرک ایسڈ، ونیلا، لیمن آئل، اورنج نٹمیگ اور دھنیے کا عرق شامل کیا۔ اس کے بعد اس کے بک کیپر فرینک رابنسن نے اسے مشورہ دیا کہ اس کا نام بدل کر کوکا کولا رکھ دیا جائے۔ جان نے اس کی بات مان لی اور اس کا نیا نام کوکا کولا لانچ کیا۔ لانچ کے پہلے سال سیل $50 تک گئی، مگر اس کے بعد پھر زیرو پر پہنچ گئی۔ فرینک نے جان کو کوکا کولا کی مارکیٹنگ بینرز، بل بورڈز اور سٹور ایوننگ پر کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ کامیاب رہا۔ اس سے کوکا کولا پورے اٹلانٹا میں ہٹ ہو گئی۔ کوکا کولا کی سیلز تو بڑھ گئی، مگر جان سٹومک کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ اسے اپنے خاندان کی فکر ہونے لگی تو اس نے کوکا کولا کے شیئرز بیچنے کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ اس نے یہ شیئرز اپنے بیٹے چارلس کے نام کر دیے، مگر چارلس بھی ان دنوں مارفین کا عادی ہو گیا تھا۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے فرینک نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، اور اس کی ملاقات ایک کاروباری شخص آسا کینڈلر سے ہوئی، مگر کینڈلر کا خیال تھا کہ کوکا کولا ایک ناقابل قدر منصوبہ ہے،
مگر فرینک نے اسے یقین دلایا کہ ہم اسے آگے ضرور بڑھائیں گے۔ فرینک کے کہنے پر کینڈلر نے کوکا کولا کے شیئر اور فارمولاز خرید لیے اور انہوں نے کوکا کولا کو بڑے بڑے سٹورز میں بیچنا شروع کیا۔ تب ان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے کوکا کولا کی چھوٹی پرچیاں نکالی جسے دے کر لوگ فری گلاس آف کوکا کولا خرید سکتے تھے۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کوئی کمپنی فری سیمپلز لوگوں میں بانٹ رہی تھی۔ جان کی حالت ان دنوں زیادہ خراب ہو گئی تھی، لہٰذا کینڈلر نے کوکا کولا کی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس نے پورے یو ایس اور کینیڈا میں کوکا کولا کو ایکسپینڈ کیا، مگر جرمنی اور فرانس میں اسے بچوں کی ڈرنک سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن دو وکیل جوزف وائٹ ہیڈ اور بینجامن تھامس کینڈلر کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اگر ہم کوکا کولا کو بوٹلز میں سیل کریں تو لوگ اسے گھر لے جا سکتے ہیں اور اس سے کوکا کولا مزید آگے جائے گی۔ کینڈلر نے ان کی بات مانی اور ایک بوتل $1 میں بیچنا شروع کی۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور کوکا کولا لوگوں میں اور فیمس ہوتی گئی۔ 1960 میں ایسا کینڈلر اس کمپنی سے ریٹائر ہو گئے اور اس کے 3 سال بعد یہ کمپنی $25 ملین میں ایک انویسٹر گروپ کو سیل کر دی گئی۔ ان میں سے ایک انویسٹر ارنسٹ ووڈرف تھا۔ یہ اس کمپنی کو مزید ترقی کی راہ پر لے گیا۔ اس کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کا بیٹا رابرٹ اس کمپنی کا صدر بنا۔ اس کے دور میں کوکا کولا کے فارمولا میں سے کوکین کی مقدار کو کم کر دیا گیا اور 1929 میں بوتل کے میٹالک کیپ اور 1933 میں آٹو ڈسپنسر لانچ کیے گئے۔ 1928 میں جب یو ایس اولمپک ٹیم ایمسٹرڈیم اولمپکس کے لیے گئی تو انہوں نے 40,000 کوکا کولا بوتلیں دیں۔ آج بھی کوکا کولا کا امریکی ریاست سے گہرا تعلق ہے اور اب یہ نائک کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے فیمس برانڈ بن چکا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔